بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 نومبر بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بڑی کامیابی ملی ہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کھل کر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اور عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہے نہ صرف اس کی مذمت کی گئی ہے بلکہ جو FIR IG پنجاب کی جانب سے درج کی گئی ہے اس FIR پر بھی سخت رد عمل دیا ہے اور بڑا مطالبہ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ احسن بھون کے جانے کے بعد سپریم کورٹ بار اور بار ایسوسی ایشنز کا جو پلڑا ہے وہ عمران خان کی جانب چلا گیا اور عمران خان کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے اعظم سواتی کی جانب سے۔ اس درخواست سے متعلق بھی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پاکستان تحریک انصاف اس FIR کو چیلنج کرنے جا رہی ہے عدالت میں۔ یہ جو FIR ہے یہ غیر قانونی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اعظم سواتی کو اپوزیشن لیڈر بنایا جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے منظوری دے دی گئی ہے کہ اعظم سواتی کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے گا سینٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف میں پہلے سے جو اپوزیشن لیڈر تھے وہ سینیٹر وسیم تھے، شہزاد وسیم۔ اب ان کی جگہ اعظم سواتی کو اس منصب پر لایا جائے گا۔ نیا اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے حتمی فیصلہ تو عمران خان نے کرنا ہے، لیکن جماعت کی حد تک جو فیصلہ کیا گیا ہے اور جو چیز قوم کے سامنے لائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اعظم سواتی بہتر انداز سے پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے وہ سامنے لا سکتے ہیں، اور اعظم سواتی جیسے لوگ ہی ٹکر کے لوگ ہیں چیئرمین سینٹ اور ایسے لوگوں کے ساتھ، اور ان کو ان کی جو آئین، حدود اور قانون دکھانے کے لیے، اور اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو ضابطے کی کارروائی کے لیے چیئرمین سینٹ کو خط لکھا جائے گا، اور اعظم سواتی کی جد و جہد کو دیکھتے ہوئے اور ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ ایک سینئر سینیٹر ہیں تو ان کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دیا جائے گا تاکہ وہ بہتر انداز سے سینٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ رکھ سکیں۔ جبکہ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ اعظم سواتی کے معاملے پر جو ایک بڑا ایکشن لیا گیا تھا، اور یہ بڑا ایکشن لیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ یہ حکم جاری کیا تھا کہ نوٹس لیتے ہوئے جو DG ہیومن رائٹ سیل ہے اس سے یہ کہا تھا کہ وہ رپورٹ جمع کروائیں اگلے ہفتے۔ اب باقاعدہ اس حوالے سے جو اعظم سواتی ہیں انہوں نے درخواست جمع کروا دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور یہ اس درخواست کے اندر جو پلی لی گئی ہے وہ بہت اہم ہے، اور جو پوائنٹس عدالت کے سامنے رکھے گئے ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور عدالت میں اعظم سواتی نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جو آئین پاکستان کا آرٹیکل ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی جان، مال، آپ کی جو انٹیگریٹی ہے اس کی حفاظت کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور یہ بطور شہری ہر پاکستانی شہری کا بنیادی حق ہے۔ انہوں نے اس درخواست میں کہا ہے کہ عدالت آئین اور قانون کے تحت ان کے تقدس، عزت اور رازداری کا تحفظ کرے۔ اعظم سواتی نے اپنی درخواست میں کہا کہ یہ انتہائی پریشان کن بات ہے کہ ان کے فون نمبر کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ اور بیٹے کے موبائل فون نمبر بھی نامعلوم افراد کے پاس ہیں جنہوں نے ان کی اور ان کی اہلیہ کی قابل اعتراض ویڈیوز بھیجی ہیں۔ اعظم سواتی کی جانب سے درخواست سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے مشاہدات کی روشنی میں دائر کی گئی ہے، جس بینچ کی سربراہی عمر عطا بندیال صاحب نے کی۔ انہوں نے درخواست میں عدالت کو آگاہ کیا کہ ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد انہوں نے اپنے اہل خانہ کو اسلام آباد سے ایبٹ آباد منتقل ہونے کا مشورہ دیا ہے۔ اعظم سواتی نے اپنی درخواست میں لکھا ہے کہ انہوں نے امریکہ میں مقیم اپنے بیٹے عثمان سواتی کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ اپنی والدہ، بہو اور 3 پوتوں کو فوری طور پر امریکہ منتقل کرے۔ انہوں نے کہا کہ 5 نومبر کو میں نے لاہور میں پریس کانفرنس کی اور بعد میں ایبٹ آباد کے لیے میں روانہ ہو گیا۔ 7 بجے میں ایبٹ آباد پہنچ کر میں نے اپنی اہلیہ سے ملاقات کی۔ ہم نے تصدیق کی کہ جس مقام پر قابل اعتراض ویڈیو لی گئی تھی وہ کوئٹہ میں فیڈرل لاج نمبر 1 کا مقام تھا۔ وہاں پر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے مہمان تھے اور وہاں پر ہم نے 2 راتیں قیام کیا تھا۔ سینیٹر اعظم سواتی نے کہا کہ میرے ساتھ انتہائی سنگین واقعہ انسانی حقوق، بنیادی حقوق اور آئین پاکستان کے آرٹیکلز کی خلاف ورزی ہے، اور آئین پاکستان کا جو آرٹیکلز میں درج بنیادی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ لہٰذا درخواست گزار قانون اور آئین کے مطابق تحفظ حاصل کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اعظم سواتی نے عدالت سے یہ درخواست کی کہ عدالت آئین اور قانون کے تحت ان کے تقدس،
عزت اور رازداری کا تحفظ دہرائے۔ اسی دوران سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی کے حوالے سے بھی کہا کہ انہوں نے مہمان نوازی کی تھی، 2 دن کے لیے وہ گئے تھے، اور وہی میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ وہ نہ جوڈیشل اکیڈمی میں تھے، نہ وہ سپریم کورٹ کے ججز کے جہاں پر گیسٹ ہاؤس ہے وہ وہاں پر بھی نہیں تھے، بلکہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کے جو وہاں پر گیسٹ ہاؤس ہے وہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں پر وفاقی شرعی عدالت کے ججز رہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے وفاقی شرعی عدالت میں کون جاتا ہے؟ جو ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے وہ وفاقی شرعی عدالت میں جاتا ہے۔ تو وہاں بھی اگر وفاقی شرعی عدالت کے جج جو ہائی کورٹ کے ججز ہوتے ہیں، اگر وہاں پر اس طرح کی قابل اعتراض ویڈیوز بن سکتی ہیں تو اس سے بڑھ کے ایک الارمنگ سچویشن کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس کے اوپر بھی اگر آنریبل جو سپریم کورٹ ہے وہ اس معاملے کو نہیں دیکھتی تو یہ بہت انتہائی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور یہ چیزیں خراب کرنے کے مترادف ہے۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے، اور وزیر آباد حملے کی ایف آئی آر سے متعلق فواد چودھری نے یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس ایف آئی آر کو چیلنج کرنے جا رہی ہے، اور اس ایف آئی آر کو چیلنج کیا جائے گا عدالت میں۔ اور اس میں جہاں تک میری رائے ہے اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا تحریری فیصلہ آ گیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے تحریری فیصلے میں ساری چیز کھول کر رکھ دی ہے، اور سپریم کورٹ نے باقاعدہ کہا ہے کہ جو 154 کے تحت مقدمہ درج کیا جائے۔ 154 سی آر پی سی بڑا کلیئر ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی کوگنیزیبل اوفینس ہو جائے اور اس کی کوئی انفارمیشن آ کے دے تو آپ نے اس کو من و عن تحریر کرنا ہے۔ اور میں نے آپ کو پشاور ہائی کورٹ کی وہ ججمنٹ پڑھ کے سنائی کہ جس میں کہا گیا ہے کہ وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ 154 کے تحت، اور وہ اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے اعتراض کرنے کا یا انکار کرنے کا۔ تو اب اس معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اٹھایا جائے گا، اور جب پاکستان تحریک انصاف اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے وہیں پہ جو بڑی اہم اور پاکستان تحریک انصاف نے آئی جی پنجاب پر اور ڈی پی او گجرات پر شہادتیں ضائع کرنے کا بھی الزام لگایا ہے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ شہادتیں ضائع کی گئی ہیں، جو انتہائی غلط بات ہے۔ دوسری طرف جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو الیکشن ہے وہ عابد زبیری صاحب صدر بنے تھے، اور جو سیکٹری ہیں وہ مقتدر اختر شبیر صاحب یہ سیکٹری بنے ہیں، اور یہ دونوں حامد خان گروپ سے ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف ان کو حمایت یافتہ، یہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے۔ ان کی جانب سے 9/11/2022 آج ہی یہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اور یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو ریفرنس نمبر ہے 383 ہے۔ پریس ریلیز میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان ہیز آلریڈی کنڈیمڈ the attack on former Prime Minister Mr. Imran Khan that took place on 3rd of November 2022 کہ ہم پہلے ہی اس کی مذمت کر چکے ہیں، جو سابق وزیر اعظم پر قاتلانہ حملہ کیا گیا 3 نومبر کو، ہم اس کی پہلے ہی مذمت کر چکے ہیں۔ The association further asserts that it is the fundamental right of every citizen to hold peaceful protest۔ یہ ہر شہری کا حق ہے کہ یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ آپ قانون کے مطابق جو ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھیں، اور یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ احتجاج کریں۔ It is the duty of the state and the law enforcement agencies to protect the life, honor and dignity of every citizen of Pakistan۔ اور احتجاج کرنا یہ بنیادی حق ہے ہر پاکستانی شہری کا، جبکہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستانی شہریوں کی زندگی، ان کی عزت، ان کی عظمت، ہر شہری کی حفاظت کرنا یہ ذمہ داری ہے ریاست کی اور ریاستی اداروں کی۔ The association further asserts that it is the fundamental right of every citizen to register FIR. It is the failure of the state not to register FIR as demanded by former Prime Minister which is illegal, without jurisdiction and a complete violation of the judgments of the Honorable Supreme Court of Pakistan۔ یہ میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کہا کہ اٹ از دا فنڈامنٹل رائٹ آف ایوری سٹیزن ٹو رجسٹر FIR۔ اٹ از دا فیلئر آف دی اسٹیٹ ناٹ ٹو رجسٹر FIR ایز ڈیمانڈیڈ بائی۔ یہ اہم چیز ہے کہ جس طریقے سے عمران خان نے ڈیمانڈ کی ہے بالکل ویسے ہی FIR کا درج نہ کرنا از illegal without jurisdiction and is completely in violation of the judgments of the Supreme Court of Pakistan, which requires that an FIR be registered as per the version of the
कंप्लेनेंट کہ جو کمپلینٹ کا ورژن ہے اس کے مطابق ایف آئی آر درج کی جائے. یہی قانون ہے, یہی سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں اور یہی ہمیں آئین پاکستان کہتا ہے. اکارڈنگلی the association demands that the FIR should be registered forthwith in accordance with law. عمران خان کی جو درخواست ہے پاکستان تحریک انصاف کی مدعیت میں جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس ڈیمانڈ کے مطابق فی الفور ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور سیکرٹری کی جانب سے ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے جب پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے تو جو سیکرٹری ہیں وہ اس پہ ان کے دستخط ہوتے ہیں. یہ وہ اہم پریس ریلیز ہے جس پر صدر بار کے بھی سائن ہیں اور سیکرٹری کے بھی سائن ہیں, اور جس میں نہ صرف جو پہلی ایف آئی آر ہے اس کو پہلے وقوع کو کنڈیم کیا گیا ہے, اس سانحہ کو کنڈیم کیا گیا ہے, اس کے بعد جو ایف آئی آر غیر قانونی طور پر درج کی گئی ہے اس ایف آئی آر کو غیر قانونی قرار دیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ ایف آئی آر وہی ہوگی جو عمران خان کی ڈیمانڈ کے مطابق ہوگی. اور ساتھ مطالبہ یہ کیا ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے, جو کمپلیننٹ کی سٹوری ہے, جو کمپلیننٹ نے حقائق پیش کیے ہیں, جو درخواست دی ہے اس کے مطابق فی الفور ایف آئی آر درج کی جائے. اب سپریم کورٹ پہلے اس کے اوپر کہہ چکی ہے, پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر چکی ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ جو پریس ریلیز ہے یہ ایک فٹ کیس بن گیا ہے. جب کوئی بار ایسوسی ایشن پریس ریلیز جاری کر دے یا کوئی مطالبہ کر دے تو اس کے اوپر ہم نے ماضی میں دیکھا ہے باقاعدہ از خود نوٹس لیے گئے ہیں, اور یہ ایسا معاملہ ہے جس پر آئی جی پنجاب نے ڈنڈی ماری, جس آئی جی کو فارغ کر دیا گیا ہے. ایک بات آپ یاد رکھیے گا, آئی جی اس وقت عہدے پر نہیں ہے, اور میں آپ کو بتاؤں گا اگلے ویلاگ میں کہ ایک آج اہم اجلاس تھا سیکیورٹی کے حوالے سے, اس میں غلام محمود ڈوگر سی سی پی او لاہور تو موجود تھے لیکن آئی جی کو نہیں بلایا وزیر اعلیٰ پنجاب نے, تو ان کو فارغ کر دیا گیا ہے. اس وجہ سے جو ایف آئی آر آئی جی پنجاب اور ڈی پی او گجرات نے دی ہے وہ غیر قانونی ہے, اور اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جب اس کے اوپر سٹینڈ لے لیا ہے تو اب بتایا یہ امپورٹڈ حکومت کہ یہ کیسے بچے گی, ان کا بچنا ناممکن ہو گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کا دن بہت اہم ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ سیمی فائنل بھی دیکھ لیا ہے ہمارے آنریبل ججز نے, اور اب جو ان کی طرف سے کل نوٹس لینے کا یا اس معاملے کو جو رپورٹ آئی ہے اس کو ملاحظہ کرنے پر ایکشن لینے کا قوی امکان ہے. اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پریس ریلیز بھی آ گئی ہے, جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.